نفسیات کی کتابیں اٹھا لیں، دولت کی کتابیں اٹھا لیں، جنگ کی کتابیں اٹھا لیں، مذہب کی کتابیں اٹھا لیں، فلسفے کی کتابیں اٹھا لیں، غرض یہ کہ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، فلاسفرز کی بایوگرافیز اٹھا لیں، سب کے اندر آپ کو ایک چیز یکساں ملے گی اور وہ ہے موت۔ سدھارتھ نے موت کو جانا اور گوتم بدھ بن کر امر ہو گئے۔ لیو ٹالسٹائی نے اپنے بیٹے اور بھائی کی موت کو دیکھا اور تاریخ کی دنیا میں بہت بڑے لکھاری بن کر ابھرے۔ فیوڈور دستویفسکی کے اوپر گولی چلانے کا حکم دیا جا چکا تھا، گولی چلنے ہی والی تھی، آخری لمحوں میں اس کی جان بچی، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے عظیم ناول نگار بن کر ابھرے۔ ارنسٹ ہیمنگ وے نے جنگ میں موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت بڑے لکھاری بن کر امر ہو گئے۔ ایمینوئل کانٹ نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا اور فلسفے کی دنیا میں اپنے آپ کو امر کر دیا۔ فریڈرک نیشے، جس نے بچپن میں ہی اپنے باپ کو کھو دیا اور ساری زندگی مصیبت اور دکھوں اور تکلیفوں میں گزری، لیکن اس موت نے اس کو بہت بڑا وجودیت پسند فلسفی بنا دیا۔ المختصر، آپ کسی بھی کامیاب انسان کو اٹھا لیں، چاہے اس نے کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کی ہو، آپ کو اس کے پیچھے ایک چیز ضرور ملے گی اور وہ ہے موت کی موٹیویشن۔ رابرٹ گرین نے دا لاز آف ہیومن نیچر کے اندر پورا ایک لا جو ہے وہ موت کے اوپر لکھا ہے، دا لا آف ڈیتھ ڈینائل۔ تھنک اینڈ گرو رچ کے اندر نیپولین ہل موت کے بارے میں بہت ذکر کرتا ہے کہ موت سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ جان لیں کہ آپ کے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہے اور آپ کا یہ وجود مٹی میں ملنے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی موت سے بھاگتے رہتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ اپنی آخری عمر میں آ کر کہتے ہیں کہ ساری زندگی انسان کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے مریں گے، میں نہیں مروں گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر فانی شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کیا ہے زندگی اور کیوں یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم موت کو ہی تسلیم نہیں کر پاتے۔ اتنا بڑا سچ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مرنے والوں کی قطار میں لگے ہوئے، ہر روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، ہر روز کسی کا اعلان تمہارے کانوں میں گونجتا ہے، ہر روز تم کسی کو دفنا کے آ جاتے ہو، لیکن پھر بھی تم اس سچ کو دیکھ نہیں پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم زندگی سے محروم ہو، یہی وجہ ہے کہ تم کامیابی سے محروم ہو۔ کیونکہ جو شخص جب تک موت کو تسلیم نہیں کر لیتا، جب تک وہ یہ دیکھ نہیں لیتا کہ میرا یہ وجود مٹی ہے اور یہ مٹی میں مل جائے گا، تب تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ کیونکہ انسان ایسے جیتا ہے جیسے اس نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نیکی کرتے ہی رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ ان کو دیکھتا تھا کہ یہ شخص ہر وقت اتنا پازیٹیو کیسے رہ لیتا ہے اور ہر وقت یہ کس طرح نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ وہ روز یہ سوچتا تھا کہ میں اس بزرگ سے یہ بات پوچھوں گا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس طرح سے ہر وقت نیکیاں کرتے رہتے ہو اور تم کس طرح ہر وقت پازیٹیو رہ لیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے اس سے کہا، تم نے اگلے دن مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں تو پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جب میں نے تمہارا ہاتھ دیکھا تھا، تمہاری موت 7 دن بعد ہونے والی ہے، ٹھیک 7 دن بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جب بزرگ نے یہ بات کی تو نوجوان ہل گیا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پریشان ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اب بزرگ نے کہا، تم نے جو سوال پوچھا تھا اب پوچھو، وہ کیا سوال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا وہ سوال مٹی ہو گیا، مجھے اب اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کیسے رہ لیتے ہو، مجھے تو اب اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ میں 7 دن بعد مرنے والا ہوں، مجھے اب اس سوال سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی اس سوال سے مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ وہ نوجوان اٹھا اور دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر آیا، ڈگمگاتے ڈگمگاتے گھر پہنچتا ہے اور جاتے ہی چارپائی پر لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر لحاف اوڑھ دو۔ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن جلد ہی سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ نوجوان 7 دن بعد مرنے والا ہے۔ جیسے ہی 7 دن پورے ہوتے ہیں تو اس کے سارے دوست احباب رشتہ دار سب آ چکے تھے اور وہ اس کے لیے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ اس کی اپنی حالت بہت غیر ہو چکی تھی اور وہ اس کا رنگ سارا پیلا پڑ چکا تھا۔ 7 دن کے اندر اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ تو جب اس بزرگ کو پتہ چلا تو وہ بھی اس کے گھر چلا گیا۔ جب وہ بزرگ وہاں پہنچے تو بزرگ نے پوچھا، بتاؤ کیسے ہو؟ تم نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، اس کا جواب نہیں مانگا۔ تو نوجوان نے کہا، تم بھی کمال کرتے ہو، خوب مذاق کر لیتے ہو، مجھے زندگی کی پڑی ہے، میں اپنے آخری پل گن رہا ہوں اور تمہیں مجھے جواب دینے کی پڑی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، جب تمہیں یہ دکھائی پڑ گیا ہے کہ موت ہونی ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت 7 دن بعد ہوگی یا پھر 70 سال بعد ہوگی؟ مجھے یہ دکھائی پڑ گیا ہے کہ میری موت ہوگی، تبھی میں ہر وقت پازیٹیو رہتا ہوں، تبھی میں ہر وقت نیکیوں میں لگا رہتا ہوں،
کیونکہ میں اپنے آپ کو ہر پل مرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ جس طرح تم نے یہ 7 دن گزارے ہیں، میں اپنا ہر پل اس طرح گزارتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جو پل میں نے گزار لیا وہ پل مر چکا ہے، اس پل کو اب میں واپس حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنے پل میں نے گزار لیے اتنے پل میری موت ہو گئی، اور موت چاہے 7 دن بعد آئے یا 70 سال بعد آئے، اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنا ہر پل اسی طرح سے گزارتا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو زندگی کا پتہ چلتا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو موت سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ موت بری نہیں ہے، موت دشمن نہیں ہے، بلکہ موت تو دوست ہے۔ یہ تمہیں جگاتی ہے، یہ تمہیں اصلیت دکھانا چاہتی ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، یہ تمہیں بتاتی ہے کہ تم فانی ہو، اور جتنا جلدی تم یہ جان لوگے کہ تم فانی ہو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری زندگی موت سے بھاگتے رہتے ہیں، اور جو شخص موت سے بھاگتا ہے دراصل وہ زندگی سے بھاگتا ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ زندگی کا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے گزرے بنا تم کبھی بھی زندگی کو نہیں جان سکتے۔ جو شخص جیتے جی اس دروازے سے گزر جاتا ہے وہ پھر زندگی کو پا لیتا ہے، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس جو لمحے ہیں وہ محدود ہیں، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنے لمیٹڈ ٹائم کے اندر کس طرح سے ان لمیٹڈ کو اچیو کرنا ہے۔ لیکن ہماری حالت تو بہت عجیب ہے۔ اتنے لوگوں نے اگر موت کو دیکھا اور تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں یہ موت کیوں نہیں دکھائی پڑتی؟ ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مرنے والوں کی قطار میں کھڑے ہیں، اور روز کوئی نہ کوئی ہماری قطار سے آگے جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ہمارا نمبر قریب قریب آ رہا ہے۔ ہر موت تمہیں تمہاری موت کی خبر دے رہی ہے، لیکن تم یہ خبر لینا نہیں چاہتے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آخر یہ موت ہمیں دکھائی کیوں نہیں پڑتی؟ اگر یہ اتنا بڑا سچ ہے تو پھر یہ سچ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کو موت کی عادت بن چکی ہے، اور جس چیز کی ہمارے دماغ کو عادت بن جائے اس کے اوپر دماغ نہ رسپانس کرتا ہے نہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہم نے چھوٹے ہوتے ہی مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ہم نے چھوٹے ہوتے ہی مرتے ہوئے لوگوں کے اعلان سنے، ہم نے روز سنا کہ آج فلاں مر گیا ہے، آج فلاں مر گیا ہے۔ تب ہمارا شعور جو ہے وہ پختہ نہیں تھا، ہم بالکل بچے تھے، ہمیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ یہ موت کیا ہے، یہ مرنا کیا ہے، اور مرنے کا مطلب کیا ہے۔ بس ہم سنتے تھے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، آج کسی کا مرنے کا اعلان ہو رہا ہے، آج کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، آج کسی کی چیتا کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور ہمارے دماغ کو اس چیز کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مر رہے ہیں، میں تو چھوٹا تھا تب سے لوگ مر رہے ہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب بھی لوگ مر رہے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ دوسرے مر رہے ہیں، میں نہیں مروں گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ موت دوسروں کو آئے گی، مجھے نہیں آئے گی، اور اس طرح وہ موت سے پیٹ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم ٹینشن نہ لو، تم مست رہو، تم تو خوب جیو، موت تمہارے لیے نہیں ہے، موت دوسروں کے لیے۔ یہ دماغ ہمیں اس وہم میں ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم اس وہم میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے اندر اب کوئی جان باقی نہیں ہے۔ لیکن تب تک ہمارے دماغ کو پوری طرح سے عادت ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ہم موت کو ایک نارمل واقعہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ موت نارمل واقعہ نہیں ہے، اور جب تک ہم اس کو نارمل واقعہ سمجھتے رہیں گے ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے رہیں گے۔ چارلس ڈارون نے کہا تھا کہ اگر تم زندگی کا 1 گھنٹہ بھی ضائع کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی زندگی کے کوئی معنی کوئی مقصد دریافت نہیں کیے۔ اس نے تو صرف 1 گھنٹے کی بات کی تھی، یہاں پر تو ہم سالوں گنوا کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں کہ ہم نے کتنے زندگی کے قیمتی سال گزار دیے، اور کتنے قیمتی سال میں نے زندگی کے گنوا دیے۔ اگر تم کبھی غور سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سال کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور اب تک جو عمر تم گزار چکے ہو ایک پل کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرو کہ وہ عمر کس طرح سے گزری ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ عمر یوں چٹکیوں میں گزر گئی ہے۔ اسی طرح ایک دن آئے گا جب تم بوڑھے ہو چکے ہوگے اور تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر گئی ہے، تب تمہارا پیٹنے کو دل کرے گا، تب تمہارا رونے کو دل کرے گا، تب تم پچھتاؤ گے کہ میں نے یہ زندگی کس طرح سے برباد کر دی ہے، لیکن تب کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ ابھی وقت ہے تمہارے پاس، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی اگر جاگ جاؤ تو زندگی بدل سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ لیکن جب تم بوڑھے ہو گئے تو اس وقت اگر تمہاری آنکھ کھل بھی گئی تو وہ 2 کوڑی کی ہوگی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ابھی وقت ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ زندگی تمہاری کس طرح سے تیزی سے گزر گئی، آگے والی زندگی بھی یوں ہی تیزی سے گزر جائے گی، اور تم روتے رہ جاؤ گے اور پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ لیکن زندگی بہت بے رحم ہے، یہ کسی کی نہیں سنتی، نہ تو بادشاہوں کی سنتی ہے نہ فقیروں کی سنتی ہے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، جاگ جاؤ،
اور اس موت کے دروازے سے گزر جاؤ اور زندگی کو پالو، ورنہ پھر روتے پھرو گے۔